درود بآواز بلند۔ اس درمیان میں ایک دفعہ پھر اپنی زبانوں کو درود سے معطر فرمائیں۔ بلند آواز سے اپنے اپنے حوائج شرعیہ کی بھراوری کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، اور اس ذکر کے وارث حجت خدا یوسف زہرا بقیت اللہ کے ظہور پر نور میں تعجیل کے لیے بلند آواز سے ایک دفعہ پھر درود پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدأ بالصخور میدان ارضه، والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا سید المرسلین و خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم رجسا وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم اللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ خداوند عالم آپ تمام احباب کا اس مقدس ذکر میں تشریف لانا عظیم عبادت میں شمار فرمائے۔ دعا ہے کہ سوائے غم سید الشہداء کے کوئی غم نہ دیکھو، اور جو بھی حوائج شرعیہ ہیں پروردگار اس ذکر کے وسیلے سے پورا فرمائے، اور اس ذکر کے وارث حضرت حجت خدا امام زمانہ کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں سرکار سید الشہداء کی شہادت عظمیٰ کے صدقے میں شہادت ہی عطا فرمائے۔ اللہ کی لا ریب و بے عیب کتاب کے جس جیسی کوئی کتاب نہیں، اور میں اکثر یہی کہتا رہتا ہوں ہر مجلس کی ابتدا میں کہ جس طرح اس کتاب جیسی کوئی کتاب نہیں ہے، اسی طرح اس کتاب کے جو وارث ہیں ان جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ جس طرح یہ کتاب بے مثل و بے مثال ہے، اسی طرح اس کتاب کے وارث بھی بے مثل و بے مثال ہیں۔ جس طرح یہ کتاب بے نظیر ہے، اسی طرح اس کتاب کے وارث، اس کتاب کے مفسر، اس کتاب کے مبین، اس کتاب کے معلم بھی بے نظیر ہیں۔ جس طرح یہ کتاب اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے، اسی طرح اس کتاب کے جو وارث ہیں جنہیں اللہ نے راسخون فی العلم کہا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ بس
اللہ کی یہ کتاب لا ریب بھی ہے، بے عیب بھی ہے، اور اس کے وارث بھی وہ ہیں کہ جن میں کوئی عیب نہیں، اور اسے ہی ہم عصمت کہتے ہیں۔ جس طرح اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح اس کتاب کے وارثوں میں کوئی شک نہیں، اور جس طرح دنیا کی کوئی کتاب، دنیا کی کوئی کتاب اس کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کیونکہ کوئی بھی کتاب جو دنیا کی ہوگی، جنہوں نے لکھا ہے، جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، کیونکہ وہ خطا کار ہیں، اس لیے اس کتاب میں غلطی کا امکان ہوگا۔ بس قرآن اس لیے لا ریب ہے کہ جس نے بھیجی ہے وہ لا ریب ہے۔ بس اگر دنیا کی بنائی ہوئی کوئی کتاب اس قرآن کے مقابلے میں نہیں ہو سکتی، تو پھر دنیا کا کوئی بنایا ہوا بھی اس کتاب کے وارثوں کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا۔ اسی اللہ کی لا ریب و بے عیب کتاب میں سے سورہ مبارکہ الصف کی 8ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے، اپنی زبانوں سے، اپنی کجروی سے، اپنی گفتار سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، لیکن اللہ اپنے نور کو تمام بھی کرنے والا ہے اور باقی بھی رکھنے والا ہے۔ اور اصول کافی میں جو روایت ہے جو اس آیہ مبارکہ کی تفسیر بیان کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں یہاں پر نور خدا سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب ہے، یعنی یہ لوگ ولایت علی ابن ابی طالب کو اپنے اس منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، یعنی اپنی باتوں سے ولایت علی کو اور امامت کو مٹانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں یہ امامت کا نور قیامت تک باقی بھی رکھوں گا، ولایت علی کو میں قیامت تک حفاظت بھی کروں گا اور اس کو میں قائم بھی رکھوں گا۔ توجہ رکھیے گا، اب اللہ کہہ رہا ہے یریدون لیطفئوا، اطفاء کا مطلب ہوتا ہے بجھا دینا، یعنی اللہ کے نور کو یہ بجھانا چاہتے ہیں، اور یہاں پر اللہ کے نور سے مراد نور ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ولایت کے نور کو بجھا دیا جائے، مگر اللہ چاہتا ہے یہ نور قیامت تک باقی رہے۔ اب جس بات کا وعدہ اللہ کر لے، اب اللہ جو چاہتا ہے وہ ضرور ہوتا ہے۔ اب جو چاہے کہ ولایت علی کا نور باقی نہ رہے، اس کا بس چل نہیں سکتا، کیونکہ جس بات کا اللہ ارادہ کر لیتا ہے ادھر سے ارادہ کرتا ہے، ادھر سے مراد پوری ہو جاتی ہے۔ اب جو چاہتا ہے کہ ولایت کا نور باقی نہ رہے، اب تاریخ میں دیکھ لو کہ جتنی کوششیں کی گئی ہیں علی کے نام کو مٹانے کے لیے، اس سے پہلے آج تک اتنی کوششیں نہیں کی گئی۔ اب تاریخ گواہ ہے کہ کوششیں کرتے رہے، نام علی مٹ جائے، لیکن اللہ کا قرآن میں وعدہ ہمیں پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ وہ ذکر ہے کہ روز بروز بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا۔ مصطفیٰ کے لیے محمد الرسول اللہ ہے، تب تک علی ولی اللہ ہے۔ جب تک نور محمدی ہے تب تک نور ولایت علی ابن ابی طالب رہے گا۔ کیونکہ محمد کا اور علی کا نور ایک ہے۔ اور جو میری طرف رہے آپ کی، میرے رسول کا اور علی کا نور ایک ہے، اور دلیل اس پر یہ ہے کہ امام احمد ابن حنبل جو امام مسلم کے بھی استاد، امام نسائی کے استاد، امام ترمذی کے استاد، امام بخاری کے استاد،
امام احمد ابن حنبل کی کتاب فضائل الصحابہ، اس میں انہوں نے جو روایت نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ محمد کا نور اور علی کا نور ایک ہے۔ محمد بھی نور، علی بھی نور، محمد مصطفیٰ بھی نور اور علی مرتضیٰ بھی نور۔ اب محمد اور علی کا نور ہے ایک۔ اب روایت کے جملے کیا ہے؟ کہا جناب سلمان فارسی روایت کرتے ہیں سمعت عن حبیبی رسول اللہ، کہ میں نے اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ سے سنا کہ رسول فرماتے ہیں کہ انا کنت انا وعلی نور بین یدی اللہ، کہ میں اور علی اللہ کی بارگاہ میں ایک نور تھے۔ کب سے؟ قبل ان یخلق آدم باربعۃ عشر الف سنہ، کہ جناب آدم کی خلقت سے 14,000 سال پہلے میں محمد اور علی کا ایک نور تھا، یا میں محمد تھا یا علی تھے۔ بس اللہ نے جب آدم کو خلق کیا تو اس نور کے 2 حصے بنا دیے، ایک میرا نور، دوسرا علی کا نور۔ اب جب آدم کی صلب میں یہ نور آیا تو پس یہ نور 2 حصوں میں تقسیم ہوا۔ اب یہی نور چلتا ہوا پاکیزہ صلبوں سے چلتا ہوا جناب عبداللہ کی صلب میں آیا، اس کے بعد جناب ابو طالب کی صلب میں آیا، پھر مرج البحرین ہوئے کہ یہ نور صلب جناب محمد مصطفیٰ سے منتقل ہوا جناب زہرا میں، اور صلب جناب ابو طالب سے منتقل ہوا صلب امیر المومنین علی میں۔ پھر یہ نور تو جو 2 جزوں میں تھا پھر سے اکٹھا ہو گیا، مرج البحرین یلتقیان، کہ جب 2 یہ بحرین مل گئے، جب دریا مل گئے، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، کہ ان میں سے پورے ہیرے جواہرات نکلے، حسن کی صورت میں، حسین کی صورت میں، امام زمانہ تک میرے ہر امام کی صورت میں یہ نور جمع ہو گیا۔ جو نور محمدی تھا، جو نور علوی تھا، اس وقت یہ نور میرے 12ویں امام کی پیشانی میں چمک رہا ہے۔ اور یہیں سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ توجہ سے سنیے گا، مجھ پہ کچھ دن پہلے یہ سوال ہوا کہ شیعہ کہتے ہیں کہ جناب محمد مصطفیٰ کے بعد علی تمام انبیاء سے افضل ہے، تو اسی روایت کو میں دلیل بناتا ہوں۔ ابھی ابھی میرے ذہن میں یہ آیا ہے، اسی حدیث کو میں دلیل بنا کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ امام احمد ابن حنبل نے یہ ذکر کیا کہ کنت انا و علی، درود پڑھے محمد و آل محمد پہ اذان کے، پھر یا پھر وہ 4 اشہد ان علی ولی اللہ ہے 2 دفعہ، اور یا پھر 2 دفعہ حی علی خیر العمل ہے۔ 19 فصلیں تب بنتی ہیں۔ اب میں ذکر کر رہا تھا کہ دلیل جو ہے وہ یہی روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کنت انا و علی نور بین یدی اللہ، کہ میں اور علی اللہ کی بارگاہ میں ایک نور تھے، ایک نور تھے۔ کب سے؟ قبل ان یخلق اللہ آدم باربعۃ عشر الف سنہ، کہ آدم کی خلقت سے 14,000 سال پہلے میرا اور علی کا نور تھا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آدم ہے اللہ کے نبی، نوح بھی ہے اللہ کے نبی، تمام انبیاء اللہ کے نبی ہیں، جناب آدم ہے پہلے نبی، جناب محمد مصطفیٰ ہے آخری نبی۔ اب وہ افضل ہوگا کہ جو کسی کی خلقت سے 14,000 سال پہلے نور کی صورت میں ہو، توجہ رکھیے گا، یا وہ افضل ہے کہ ابھی اس کی خلقت ہی نہیں ہوئی۔ تو پتہ چلا کہ علی اور محمد مصطفیٰ ایک نور تھے، اور اگر جناب محمد مصطفیٰ کا نور جناب آدم کی خلقت
سے 14,000 سال پہلے خلق ہوا تھا، اور تھا بھی نور، اور علی اور محمد کا نور ایک تھا، تو پتہ چلا کہ اگر میرا رسول افضل ہے آدم سے، تو پھر جو رسول کے نور کا جز علی ہے وہ بھی پھر تمام انبیاء سے افضل ہوا۔ اور یہ جو نور ولایت علی ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے اللہ نے، پروردگار نے اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے۔ اور بات ہے کردار کی، توجہ میری طرف رہے آپ کی، بات ہے کردار کی۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے حفاظت کرنی ہے اس نور کی۔ یہ جو نور ولایت علی ابن ابی طالب ہے، اس کی حفاظت میں اللہ نے کرنی ہے۔ اب 1400 سال ہو گئے، کوشش کرتے رہے کہ یہ نور مٹ جائے، لیکن مٹا نہیں سکے۔ لیکن کردار ہمارے سامنے دو آ گئے، توجہ رکھنا، کردار ہمارے سامنے دو آ گئے، بالکل اسی طرح کہ جس طرح آتش نمرود ہے کہ جب جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو وہاں پر بھی دو کردار ہمارے سامنے آئے۔ ایک وہ پرندہ تھا کہ جو اپنی چونچ میں ایک پانی کا قطرہ اٹھا کر اس آگ پہ ڈالتا تھا تاکہ یہ آگ بجھ جائے۔ ایک چھپکلی تھی کہ جو پھونک مار کر اس آگ کو بھڑکانا چاہتی تھی۔ اب اس پرندے کی اس چونچ میں ایک قطرے سے آگ بجھ نہیں سکتی، اور چھپکلی کی پھونک سے آگ بھڑک نہیں سکتی، مگر دو کردار ہمارے سامنے آ گئے۔ ایک اس پرندے کا کردار ہے کہ جو اللہ کے نبی کو بچانا چاہتا ہے، ایک اس چھپکلی کا کردار ہے کہ جو اللہ کے نبی کو مارنا چاہتا ہے۔ ایک اللہ کے نمائندے کے ساتھ ہے، ایک اللہ کے نمائندے کے دشمن نمرود کے ساتھ ہے۔ بس دو کردار ہمارے سامنے آ گئے۔ بس یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری پھونکوں سے یہ نور ولایت علی ابن ابی طالب، یہ نور ولا، یہ عزائے حسین ختم نہیں ہو سکتی، مگر دو کردار ہمارے سامنے آ گئے۔ ایک کردار ان کا ہے کہ جو محمد اور آل محمد، جو رسول اور آل رسول کے ساتھ ہیں، اور دوسرا کردار ان کا ہے کہ جو رسول اور آل رسول کے دشمن ہیں۔ اب ایک وہ ہے کہ جو عزاداری کے جلوسوں میں آ کر جو ولا و عزا کو منعقد کر کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم محمد و آل محمد کے ساتھ ہیں، اور ایک وہ ہے کہ جو اس ولا اور عزا میں رکاوٹ ڈال کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم محمد اور آل محمد کے دشمن کے ساتھ ہیں۔ اور میں نے ذکر کیا اذان کا، اور پچھلے دنوں میں اس طرح کی باتیں سامنے آئیں کہ شیعہ کی اذان یوں ہے، یوں ہے، یوں ہے۔ علی ولی اللہ اذان میں نہیں ہونا چاہیے، اذان سے نکالو۔ تو میں پورے چیلنج سے کہتا ہوں کہ اگر ایسا ہے تو علی تو ہر جگہ ہے، تم اذان سے نکالنے کی بات کرتے ہو۔ اگر کر سکتے ہو تو علی قرآن میں ہے، علی کو قرآن سے نکالو۔ پہلے تم علی کو قرآن سے نکالو، اور میرے رسول نے کہا ہے القرآن ما علی و علی ما القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ نہ تم علی کو قرآن سے نکال سکتے ہو، علی قرآن میں بھی ہے، علی ایمان میں بھی ہے، علی مومن کے دل میں بھی ہے۔ 1400 سال سے تم علی کو نہ نکال سکے، اب تم جتنی مرضی کوشش کر لو، نہ تم علی کو قرآن سے نکال سکتے ہو، نہ اذان سے نکال سکتے ہو۔ اگر تم جتنی کوششیں کرنے کے باوجود علی کو نہ نکال سکے، نہ مومن کے دل سے نکال سکتے ہو، نہ ایمان سے نکال سکتے ہو۔ علی تو کعبے میں بھی ہے جس کا تم طواف کرتے ہو، علی تو کعبے میں جب جاتے ہو تو دیوار کعبہ جو شک ہوئی تھی وہ بھی تمہیں علی یاد کراتی ہے۔ تم طواف کر رہے ہوتے ہو، دیوار کعبہ پکار پکار کے کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہاں بھی علی ہے۔
فرماتے ہیں میں علی وہ ہوں کہ چاہے کوئی مومن مرے تب بھی، کافر مرے تب بھی، جب وہ مرنے لگتا ہے تو میں علی آتا ہوں۔ مومن کے لیے اللہ کی رحمت بن کے آتا ہوں، منافق کے لیے علی کا عذاب، اللہ کا عذاب بن کے آتا ہوں۔ تم علی کو کہاں سے نکالو گے؟ علی قبر میں بھی ہے، تم قبر میں جاؤ گے وہاں بھی علی ہے۔ اور اسی طرح تم جو جنت کی خواہش کرتے ہو نا، تم کہتے ہو کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے، تو اگر علی سے دشمنی ہے تو پہلا کام یہ کرو کہ جنت کی یہ جو امید ہے، یہ جو جنت کی تمہیں یہ جو لالچ ہے، اس کو دل سے نکال دو۔ کیوں؟ کیونکہ جنت جاگیر ہے علی کے بیٹوں کی اور علی کی، اور یہ میں خود نہیں کہہ رہا، یہ جنت کی پھر امید دل سے نکال دو۔ اگر علی سے محبت نہیں تو پھر جنت نہیں، حب علی کی میں نہیں، جس دل کے جام میں جنت کی بو نہ پہنچے گی اس کے مشام میں، جنت تو دور کی بات ہے۔ میرے نبی نے کہا کہ اگر کوئی احد کی پہاڑیوں کے برابر سونا زکوٰۃ دے، 1000 حج پیادہ کرے، ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، حج کرے، زکوٰۃ دے، سونا، اور صفا مروہ کے مابین مظلومیت کی حالت میں اللہ کے رستے میں جنگ کرتا ہوا قتل ہو جائے، لیکن اے علی اگر اس کے دل میں تیری محبت نہیں ہے تو جنت تو کیا، جنت کی بو بھی نہیں پا سکے گا۔ جنت کسی کے بعد کی جاگیر نہیں ہے، جنت سے نکال دو۔ کیوں؟ کیونکہ تم جنت میں بھی جاؤ گے نا تو وہاں پر بھی علی ولی اللہ لکھا ہوا ملے گا۔ اب میں کتابوں کے حوالے تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ خطیب خوارزمی نے مناقب میں، جنابی المودہ میں، اسی طرح مودۃ الکبریٰ قربہ میں میر علی حمدانی نے، مناقب میں ابن مغازلی نے، ابن شہروی نے، اسی طرح ایک دو کتابیں اور ہیں کہ جناب جابر ابن عبداللہ سے یہ روایت کی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جب میں معراج کے لیے گیا تھا تو جب میں بہشت میں پہنچا تو جنت کے دروازے پر لکھا ہوا تھا، یہ وہ کلمہ ہے کہ جو ہم پڑھتے ہیں، یہ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا، کہا جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ اخو رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں اور علی اللہ کے ولی ہیں، اخو رسول اللہ، یعنی علی رسول خدا کے بھائی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ علی اللہ کے ولی بھی ہیں اور علی کسی اور کے بھائی نہیں، محمد مصطفیٰ کے بھائی ہیں۔ دنیا کے کہنے سے کہ علی فلاں بھائی بھائی، علی کسی کے بھائی نہیں ہے، علی بھائی ہے تو میرے رسول کے بھائی ہیں۔ میرے محمد مصطفیٰ نے خود علی کو اپنا بھائی بنایا۔ ہوا خات میں کہ جب بھائی بنایا انصار و مہاجرین کو تو سب کو ایک ایک کر کے دو دو کو کہا تم فلاں کے بھائی ہو، تم فلاں کے بھائی ہو، تم فلاں کے بھائی ہو، اور علی کو اپنا بھائی قرار دیا۔ علی تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لہذا علی اگر کسی کے بھائی ہیں تو وہ میرے رسول ہیں۔ کسی اور کا اتنا مقام ہی نہیں ہے کہ وہ علی کے مقابلے میں آ سکے اور علی کا بھائی کہلوا سکے۔ اور اسی طرح
ایک اور روایت ہے میرے مولا کے بارے میں کہ جس کو میر سید علی حمدانی نے ذکر کیا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جب میں معراج کے لیے گیا تھا تو مولا علی سے فرمایا علی میں نے تیرے نام کو 4 جگہوں میں اپنے نام کے ساتھ پایا ہے. توجہ رکھیے گا. جب میں معراج کے لیے گیا تو اے علی میں نے تیرے نام کو 4 جگہوں میں اپنے نام کے ساتھ پایا. کہا جب میں بیت المقدس میں پہنچا تو وہاں پہ ایک سنہری پتھر تھا, ایک پتھر دیکھا, اس پر یہی لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ, اور ساتھ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ محمد میرے صفی ہیں, ایدتہ و نصرتہ بعلی وزیرہ, کہ میں اللہ نے محمد مصطفیٰ کی مدد کی ہے, نصرت کی ہے ان کے وزیر علی ابن ابی طالب کے ذریعے. کہا اس کے بعد جب میں یہاں سے ہوتا ہوا جب میں سدرۃ المنتہا پر پہنچا وہاں پر بھی میں نے یہی کلمہ دیکھا, اور اس کے بعد جب میں عرش الہی پر پہنچا تو عرش الہی کے ستونوں پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ, اور جب میں بہشت میں پہنچا تو وہاں پر بھی یہی کلمات لکھے ہوئے تھے, وہاں پر بھی یہی کلمات لکھے ہوئے تھے. تو یہ جو ولایت علی ابن ابی طالب ہے, یہ جو امیر المومنین ہم اذان میں کہتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ, یہ ہم خود سے نہیں کہتے بلکہ اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی نے علی کو ہمارا امیر بنایا ہے, مولا بنایا ہے. اور خدا بھلا کرے مولانا طارق جمیل صاحب کا کہ جنہوں نے برملا یہ کہا جب حدیث غدیر کی بات آئی تو کہا کہ یہ صحیح حدیث ہے, آپ نے سنا ہوگا ان کا وہ کلپ بھی, اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ حدیث بھی صحیح ہے, اور من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. کہا جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی لوگ متوجہ ہی نہیں ہوتے, ساری زندگی گزار دیتے ہیں, جب متوجہ ہوتے ہیں تو جب حق کو تسلیم کر لیتے ہیں. کہا میں نے حق کو تسلیم کیا, میں نے کہا حدیث بھی صحیح ہے, اور یہ جو علی کو مولا بنایا ہے, اور ساتھ یہ بھی کہا یہ جو شیعہ کہتے ہیں نا علی مولا, یہ صحیح کہتے ہیں, یہ غلط نہیں کہتے, کیونکہ یہ حدیث متواتر ہے, حدیث صحیح ہے, اور علی کو مولا رسول خدا بنا کر گئے ہیں. اور کہا جب سے میں نے یہ پڑھا ہے تب سے میں مولا علی کہتا ہوں, مولا علی کہتا ہوں, مولا علی کہتا ہوں. اب لوگوں نے کہا کہ طارق جمیل صاحب شیعہ ہو گئے. نکتہ آپ کے ذہنوں کی, آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. کہا طارق جمیل صاحب شیعہ ہو گئے کیوں؟ کیونکہ حق کو تسلیم کرتے ہوئے علی کو مولا کہا. تو پتہ چلا کہ شیعہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو حق کو تسلیم کرے, جو ولایت علی ابن ابی طالب کا اقرار کرے. جو علی کو مولا مان لے وہ شیعہ ہے, اور جو حق کو تسلیم کرے وہ شیعہ ہے. اب طارق جمیل صاحب کو کہتے ہیں یہ شیعہ ہو گیا, وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حق کو تسلیم کیا ہے. تو پتہ چلا کہ جو حق کو تسلیم کرتا ہے دنیا اسی کو ہی شیعہ کہتی ہے. اور یہ بات میرے نبی نے پہلے ہی کہہ دی تھی, الحق ما علی و علی ما الحق, حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. اور نبی نے دعا کر کے کہا تھا اے پروردگار تو حق کو اس طرف موڑ دے جس طرف علی ہے, حق کو اس طرف کر دے جس طرف علی ہے. اب عزیزو ساری دنیا یہ چاہتی
کے پیچھے حق ہے. ایسا نہیں کہا کہ علی کو اس طرف کر دے جس طرف حق ہے، نہ کہا جس طرف علی ہے حق کو اس طرف کر دے. اور یہ جو ولائے علی ہے اور عزائے حسین ہے نا، اس کو مٹانے کی کوششیں کی گئی، بہت زیادہ کوششیں کی گئی ہیں اس کو مٹانے کی. اور شاید جتنی کوششیں اس ذکر کو مٹانے کی گئی، اس ولائے علی کو اور عزائے حسین کو جتنا پیسہ لگایا گیا، حکومتوں نے سرکاری سطح پر دیکھیں نا 80 سال تک نسلیں جوان ہوئیں، 80 سال تک 90 سال تک منبروں سے میرے مولا علی کی دشمنی پر نسلوں کو پروان چڑھایا گیا تاکہ لوگ علی کی دشمنی پر راسخ ہو جائیں، پختہ ہو جائیں. لیکن اس زمانے میں کیا کیا گیا؟ ہاتھوں کو کٹوایا گیا، پاؤں کو کاٹا گیا، آنکھوں کو نکالا گیا، زندانوں میں ڈالا گیا، سولی پہ چڑھایا گیا، دیواروں میں چنوایا گیا، اور پہلا زبانیں کاٹی گئیں. پہلا شخص ہے میسم کہ جس کے منہ میں لگام ڈالی گئی. لگام کس لیے ہوتی ہے؟ لگام ہوتی ہے حیوانوں کے لیے، گھوڑے کے منہ میں لگام دی جاتی ہے. لیکن پہلا انسان ہے میسم کہ جس کو صرف اس جرم کی پاداش میں اس کے منہ میں لگام ڈالی گئی کہ تو علی علی کرنا چھوڑ دے. لیکن میسم نے سولی پہ چڑھ کے بھی اعلان کیا کہ چاہے تم مجھے سولی پہ لٹکا دو، چاہے میری زبان کاٹ دو، میسم علی علی کرنا نہیں چھوڑ سکتا. جناب حجر ابن عدی کو دیکھو، ان کو قتل کرایا گیا، ان کے بیٹے کو قتل کرایا گیا. اب صرف جناب حجر ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بہت سے ایسے ہیں کہ جن کو علی کی دشمنی میں قتل کروایا گیا اور کہا گیا کہ علی علی کرنا چھوڑ دو. انہوں نے ہنسی سے موت کو گلے لگا لیا لیکن علی علی کرنا نہیں چھوڑا. یہ اعلان کیا کہ ہم مر سکتے ہیں، سر کو کٹا سکتے ہیں، لیکن علی علی کرنا نہیں چھوڑ سکتے. اور آج ہم بھی یہی اعلان کرتے ہیں کہ ہم بھی اسی علی کے ماننے والے ہیں اور ہم بھی میسم کے پیروکار ہیں، ہم جناب حجر ابن عدی کے پیروکار ہیں. کہ تم ہمیں یہ کہتے ہو کہ علی علی کرنا چھوڑ دیں، تم ہمیں یہ کہتے ہو کہ ہم ولائے علی اور عزائے حسین کو چھوڑ دیں. اگر ہم ولائے علی کو چھوڑ دیں تو پھر یہ زندگی کس کام کی؟ ہم مر سکتے ہیں لیکن نہ ولائے علی چھوڑ سکتے ہیں نہ عزائے حسین چھوڑ سکتے ہیں. کیا ہم موت کے ڈر سے علی کو چھوڑ دیں؟ کیا ہم موت کے ڈر سے حسین کو چھوڑ دیں؟ نہیں ہو سکتا. نہ ہم موت کے ڈر سے علی کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ علی ولی اللہ کو چھوڑ سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم عزائے حسین کو چھوڑ سکتے ہیں. ولائے علی نے ہمیں عزت سے جینا سکھایا ہے اور عزائے حسین یعنی کربلا نے ہمیں عزت سے مرنا سکھایا ہے. اور یہی تو سرمایہ ہے ہمارے پاس، یہی تو پہچان ہے شیعت کی. اگر شیعت کی پہچان ہے تو دو چیزیں ہیں، یا ولایت علی ابن ابی طالب ہے یا عزائے حسین ابن علی ہے. ہم مر سکتے ہیں لیکن نہ ہی ولایت علی کو چھوڑ سکتے ہیں نہ ہی عزائے حسین کو چھوڑ سکتے ہیں. اور میں دنیا والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ ولائے علی ان اپنے جو ہتھ کنڈے ہیں ان کے ذریعے کو مٹا دیں گے، عزائے حسین کو ہم ختم کر دیں گے. کبھی نہیں ہو سکتا. تمہارے بڑے بڑے نہیں مٹا سکے. اور میں نے عرض کیا کہ سرکاری سطح پر 80 سال تک منبروں سے میرے مولا امیر المومنین پر سب و شتم بھی ہوا اور کوشش کی گئی کہ علی کو مٹا دیں، حسین کو مٹا دیں. توجہ رکھیے گا، حسین کو مٹا دیں
اب حسین کی قبر پہ ہل چلائے گئے، نہروں کے رخوں کو موڑا گیا، لیکن جو مٹانا چاہتے تھے وہ مٹ گئے۔ میرا حسین کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے، قیامت تک زندہ باد رہے گا۔ حسین کی قبر پہ ہل چلائے گئے، حسین کی قبر پر نہروں کے رخ کو پھیر کر پانی چھوڑا گیا، لیکن حسین مٹ نہ سکا۔ آج 40 حسین ابن علی کے روزے پر دیکھو، کروڑوں کی تعداد میں لوگ حسین کو سلام کرنے کے لیے گئے ہیں، لیکن جنہوں نے مٹانا چاہا ان کی قبروں کا نام و نشان تک نہیں ہے، ان کی قبروں کا نام و نشان نہیں۔ اور آج کا یزید بھی سن لے کہ اگر اس سے پہلے جو ولائے علی کو مٹانا چاہتے تھے وہ مٹ گئے، جو عزائے حسین کو مٹانا چاہتے تھے وہ مٹ گئے، آج کا یزید بھی سن لے، اور آج کا وہ کہ جو یزید کو اپنا امیر کہتا ہے وہ بھی سن لے کہ حسین قیامت تک کے لیے رہے گا، علی قیامت تک کے لیے رہے گا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ چاہے یہ کافر چاہے یا نہ چاہے، میں اللہ چاہتا ہوں کہ یہ ولائے علی قیامت تک باقی رہے گی، عزائے حسین باقی رہے گی۔ بس تم چاہو یا نہ چاہو تم مٹ جاؤ گے، ولائے علی بھی باقی رہے گی، عزائے حسین بھی باقی رہے گی۔ یا ولائے علی بھی باقی رہے گی، عزائے حسین بھی باقی رہے گی۔ آنکھوں میں جاگتا ہے صدا غم حسین کا، یہ گواہی سن لو، اس کے بعد ذکر مصائب ہے۔ آنکھوں میں جاگتا ہے صدا غم حسین کا، یہ اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہوں۔ آنکھوں میں جاگتا ہے صدا غم حسین کا، سینے میں سانس لیتا ہے ماتم حسین کا۔ آنکھوں میں جاگتا ہے صدا غم حسین کا، سینے میں سانس لیتا ہے ماتم حسین کا۔ ارے مٹی میں مل گئے ارادے یزید